أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة النساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی جمعہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت بتائی جا رہی تھی. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے. صحابی ایک ہے، ایک کو صحابی کہتے ہیں، زیادہ کو صحابہ کہتے ہیں. صحابی کا جہاں ذکر آئے وہاں پر رضی اللہ عنہ، دو صحابہ کا ہے رضی اللہ عنہما. اور صحابیہ جو عورتیں ہیں ان کو صحابیہ کہتے ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ کی اطاعت کیا ہو، آپ کی فرما برداری کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہو، اور اسی حالت میں موت آ جائے، اس کو کہتے صحابی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرنا، قربانی کرنا، قربان ہو جانا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنا، اور آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھی بن کر رہنا، اس کو کہتے ہیں صحابی. زیادہ ہے تو صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت صحابہ کرام
کی قائم کی ہے، وہ بہت بڑی جماعت ہے، عظمتوں والی جماعت ہے، ان کا مقام بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا وہ مقام ہے جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس نے ان کی اقتداء کر لی، اقتدیتم اہتدیتم، جس نے اقتداء کر لی ان کی وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آخری سے آخری جو بھی صحابی ہے وہ جو ہے بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے صحابہ کی سیرتیں خود پڑھنا چاہیے، صحابہ کی سیرت خود پڑھنا چاہیے، اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، سنانا چاہیے، گھروں میں بچوں کو بھی سنانا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، مصائب جھیلے، تکالیف جھیلے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اپنی عورتوں کو بیوہ کرا دیے، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیے، لیکن آقا کے فرمان پر قربان ہو گئے۔ صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری صحابی تک سب بھی اللہ کے جانثار ہیں۔ کسی صحابی کو برا نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بہت ساری جگہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تعریفیں فرمائی، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، صحابہ اکرام کا مقام ان میں سے ایک صحابی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا۔ آج ان کے بارے میں غیر تو غیر اپنے ہی بھی ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے صحابی کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، ان کو برا مت کہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شیعہ کے بارے میں آپ جو ہے بتا رہے ہیں، ہاں معلوم کریں، ان سے کوئی ہم کو گلا شکوہ نہیں ہے، ان سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بھی مختلف فرقے ہیں، اور بھی مختلف مذاہب ہیں، اور بھی طبقے ہیں، گروپ ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہو، صحابہ اکرام کا تبرہ کرتا ہو، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہو۔ بس اتنی سی بات ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ کافرون آپ پڑھ کر دیکھیں، فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون کا آخری آیت، قل یا الکافرون لکم دینکم ولی دین، ہم ہمارے دین پر، تم تمہارے دین پر، جاؤ تمہاری چھٹی ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، تم اپنے دین پر نہیں چاہتے ہو اسلام کو، نہیں چاہتے ہو اللہ کو، نہیں چاہتے ہو رسول اللہ کو، نہیں چاہتے ہو کلام اللہ کو، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا، جو اپنے اپنے اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا، دنیا میں بھی لے گا، آخرت میں بھی لے گا۔ جس طرح سے اور لوگ اپنے اپنے مذہب پر چل رہے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں بولتے، وہ اپنے مذہب پر رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنی غرض لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی غرض، اپنا معاملہ، اپنی خود غرضی کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر بھونکتے ہیں، اپنی خود غرضی کے لیے امت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ اور کچھ ایسے دن ہیں جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ میں خود اپنی کان سے سنا ہوں، دارالشفا میں میری عمر جو ہے تقریباً 13 یا 14 15 سال کی تھی ہوگی، میں جا رہا تھا وہاں سے کسی میرے دوست کے ساتھ میں، تو کوئی تقریر کرنے والا، شاید یہی مہینہ ہوگا، سارا دل کا بغض نکالنے کا مہینہ یہی مہینہ ہے، سفر، محرم اور سفر، پورا دل کا زہر، اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اتنا لفظ میں سنا ہوں، معاویہ مکار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، معاویہ مکار ہے۔ سننے والے واہ 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 واہ، سننے والے بھی وہی جاہل لگا لے کے بیٹھے ہوئے رہتے، سمجھ رہے ہیں لگانا،
بولنے والا بھی لگا لے کے رہتا، سننے والے بھی لگا لے کے رہتے ہیں مست۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، میں نے ہمارے دوست جو ساتھ میں تھے ان سے بولا کیا تو ہی بول رہا بھائی، اب ہمارا بچپنا تھا، ہم کو بھی اتنا شعور نہیں تھا، سن کے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے علماء سے سنے، کتابیں سنے، جب تحقیق میں گئے تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے علاوہ یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتے۔ کیا کھایا تھا بھائی تم نے؟ تمہارا کیا کھایا صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام نے نہ تمہارا کھایا، نہ تمہارے باپ کا کھایا، نہ تمہارے دادا کا کھایا، کیوں بھوکتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد 3 خلیفہ گزرے۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے انتشار پھیلا، وہاں سے فتنے پھیلے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا گورنر بنائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ اس وقت موجود تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ آج تم کیوں ہوتے اعتراض کرنے والے؟ آج تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کہتے نہیں ان لوگوں نے چھپ چھپ کے جو ہے وقت گزارا، چپ کے ہوا تو تم بھی چپ کے رہ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈر کر وقت گزارا۔ اگر ڈرنے والے ہوتے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اپنے رفقا کے ساتھ، بہادر رفقا کے ساتھ، خاندان کے ساتھ نہیں جاتے۔ ڈرنے والے ہوتے مدینے میں رہتے، مکے میں رہتے۔ وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت دے دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سالے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المؤمنین، ہم سب کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بھائی ہیں۔ اور کاتب وحی ہیں، وحی جب بھی آتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہن کے گھر تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہن اپنے بھائی کی محبت میں، پیار میں اپنے بھائی کے سر میں جیسے کنگھی کی جاتی ہے بیٹھ کی، اس طرح سے جو ہے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی کے سر میں اس طرح سے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیا شان والے لوگ ہوں گے جو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام حبیبہ ہو،
اور کیا شان والے ہو گے امیر معاویہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو. حالانکہ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے نا ایسا, کبھی آپ کسی دکان میں چلے جائیں اپنے دوست کی دکان میں جا کے جو ہے کہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو بھائی, حالانکہ دیکھ رہے ہیں سامان جو ہے دے رہا ہے, نکال رہا ہے, بیچ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, کچھ کام کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, مگر یہ محبت کا تقاضا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, محبت میں پیار میں فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو. فرمایا کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی سے پیار کر رہی ہوں. میں اپنے بھائی سے, کون بھائی؟ یاد رکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں اپنے بھائی سے پیار کر رہی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ تو ہی سے پیار نہیں کرتی. فرمایا کہ انی احب, اے ام حبیبہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں. اور اتنا پیار کرتا ہوں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے میں فوراً معاویہ کو طلب کرتا ہوں کہ معاویہ کو بلاؤ اور وہی لکھواؤ. وہی آ گئی ہے, معاویہ کو بلاؤ. فرمایا کہ معاویہ وہی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ لکھو. اللہ کی طرف سے وہی آتی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کرتے تھے. اور دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اے اللہ ان کو ہادی بنا, معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا. اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت عطا کرنے والا بنا. دعا دینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور دعا قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی, ان کی شان کا کیا کہنا, ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. اور کیا ہی شان کے مالک تھے. صحابہ تو صحابہ, عورتیں بھی بڑی شان والی تھیں. خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو سفیان. بڑا مقام تھا مکہ المکرمہ میں ابو سفیان کا. بہت شان والے اور ذہین آدمی تھے. لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کب؟ جبکہ مدینے میں آئے تھے تو سوچا کہ چلو اب مدینے میں اپنی بیٹی سے ہی ملتے ہوئے چلے جائیں. دروازے پر آئے, دستک دی. ام حبیبہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا, دیکھا کہ جو ہے ابا جان کھڑے ہوئے.
دروازہ کھولا اور فوراً ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ نے جو بستر بچھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرمایا کرتے تھے، اس پر ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابا جان بیٹھنے ہی والے تھے کہ ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ اندازہ لگاؤ، ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، بے ادب ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بچھایا کرتے، تم نے تو اٹھا کر ہی رکھ دیا۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے بچھاتے ہیں، تم نے تو اٹھا کے ہی رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ ابا میں اس گھر میں آ کر بے ادب نہیں ہوں، میں ادب والی ہو گئی ہوں، انصاف والی ہو گئی ہوں۔ یاد رکھو ابا مشرک کافر ناپاک ہے اور یہ بستر پاک نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناپاک کو پاک بستر پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ یہ عظمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں، صحابیات میں۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آخر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے دور سے لے کر اپنی موت تک، وفات تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر رہے۔ اگر کچھ ناانصافی اگر کرنے والے ہوتے، بے انصاف ہوتے، عدل کرنے والے نہیں ہوتے تو پھر جو ہے آخری وقت تک گورنر نہیں رہتے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ عدل کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، منصف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ تو لگاؤ۔ آخری وقت میں فرمایا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے، فلانے مقام پر سونے کی ڈبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے اور آپ کے ناخن ہے جو حدیبیہ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے نکلوائے تھے۔ میں نے اس کو جو ہے بڑی حفاظت سے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہوں۔ جب میں مر جاؤں، میری آنکھ بند ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے قبر میں جو ہے رکھ دو، مجھے کفن میں ڈال دو، تو میری آنکھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک رکھ دینا۔ کتنی محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جو جائے گا اس کو اٹھایا جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ معاویہ تو دنیا سے کیا لایا؟ میں کہوں گا کہ تیرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج غیر تو غیر کیا ہے، اپنے بھی جو ہے برا بولتے ہیں، جو ہے اپنے آپ کو ٹائٹل لگائے ہوئے اہل سنت الجماعت کا، سنی ہونے کا، وہ بھی بیچارے مغالطے میں آ گئے ہیں۔ ہم کو کسی کو گلہ کرنے کا نہیں ہے، بس بات یہی ہے کہ تم صحابہ کرام کو برا مت کہو، باز آ جاؤ ان چیزوں سے، ورنہ جو ہے زندگی بھی خراب ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ پر برا کہتا ہے اس پر لعنت فرمائی۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔